جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا شاب ابی طالب نے، تو حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا، اس میں حضور کی انہی صفات کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک تھی 8 سال یا 9 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا۔ لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ قحط ختم ہو جائے اور بارش ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچو، میں بھی پہنچتا ہوں اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضور کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ مس ہو رہی تھی اور رخ لوگوں کی جانب تھا۔ تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ اللہ اکبر، قحط سالی دور ہو گئی اور لوگوں کے جانور خوب فربہ ہو گئے، دودھ بڑھ گیا، سبزے ہوئے، کھیتیاں ہوئیں، ماحول میں کشادگیاں پیدا ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب میرے حضور نے اعلان نبوت کیا تو قریش نے مخالفت اور مقاومت کے لیے کمر جو ہے وہ باندھ لی اور دن رات حضور کی مخالفت کرتے رہے اور اس چراغ ہدایت کو بجھانے کے درپے ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو شاب ابی طالب میں حضور اور حضور کے خاندان اور ماننے والوں کو محصور کر دیا گیا اور ایک معاہدے کے تحت یہ کیا گیا، چمڑے کے اوپر لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یہ معاہدہ لٹکا دیا گیا کہ کوئی ان کو کھانا نہ پہنچائے، کوئی ان کو پانی نہ دے، کوئی ان کی ضروریات ان تک نہ پہنچائے۔ اب جو باہر سے قافلے آتے تو ان کا سامان بھی خرید لیتے، اس لیے کہ ان تک غلہ نہ پہنچ پائے اور یہ جب بھوک سے بے تاب ہوں گے تو مجبور ہو جائیں گے، اپنے دھرم کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب بہت سخت حالات حضور اور حضور کے غلاموں پہ آئے اور خاندان والوں پہ آئے تو پتے کھا کھا کے یہ لوگ گزر اوقات کرتے رہے۔ تو اس زمانے میں حضور کے چچا نے ایک قصیدہ حضور کی شان میں لکھا اور اس میں اس واقعہ کو جو بچپن میں قحط سالی کے دنوں میں حضور کے صدقے سے مانگی گئی دعا سے بارش کے نزول کی برکت جو نصیب ہوئی تھی ان کو، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آج تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے، آج تم پانی نہیں آنے دیتے، وہ وقت بھول گیا ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی۔ یہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ اگلے لفظ سنیے، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرا بھتیجا یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ یعنی حضور اس وقت بھی یتیموں کے آسرے تھے جب خود یتیم تھے، یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ بلکہ میرے حضور نے یتیموں کے لیے جن نازک جذبات کا اظہار کیا ہے، کائنات میں آپ کو کسی جگہ یہ چیز نہیں ملے گی، چونکہ خود درد یتیمی سہا ہے، خود اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے انجمن حمایت اسلام کے ایک سالانہ اجتماع میں نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم پڑھی تھی اور اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کیے گئے ہیں کہ یتیم کس طرح زندگی کی تلخیوں کو گوارا کرتا ہے اور کن کن محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جو اس مرحلے سے گزرے وہی جانتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں، جو درد کی لذت سہا نہیں ہے اس کو جو ہے وہ نہیں پتا۔ سکھیے دی گل سکھیا سن کے اینا خوش نہ ہوندا تے دکھیے دی گل دکھیا سن کے ہنجو پر پر روندا۔ تو جو درد سے گزرا ہوا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ درد کی ٹیس کیا ہوتی ہے اور درد جو ہے وہ کس طرح اندر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے حضور نے خود درد یتیمی سہا تھا۔ تو اقبال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یتیم کے ایک تعلق کو جوڑنے کے لیے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم لکھی اور وہ سالانہ اجتماع میں پڑھتے ہوئے یتیم کے دکھڑے بیان کیے کہ یتیم کن کن محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس میں کہا کہ جب چاند نظر آتا ہے عید کا تو بچے چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے ہیں۔ کسی زمانے میں سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے، بالخصوص بچوں کو عید کا چاند دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا۔
تو جب چاند نظر آ جاتا ہے تو بچے پھر واپس جب نیچے ریڑے میں صحن میں آتے ہیں تو اتنا شوق فراواں اور خوشی اور مسرتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ 3 سیڑھیاں پھلانگتے آتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، اپنی ماں کو بتانے کے لیے، اپنے باپ کو بتانے کے لیے۔ تو جب بچے چھت سے نیچے عید کے چاند کی خبر دینے کے لیے 2 3 سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ یتیم بھی چاند دیکھ کے سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے، لیکن جب اور بچے نیچے آتے ہیں تو آخری سیڑھی پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے باپ کی باہیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یتیم جب آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بازو کشادہ نہیں ہوتے، اور پھر وہ اپنے اندر داخل ہو کر کے وہ چارپائی پہ الٹا لیٹ کے جذب ہوتے ہیں اس کے آنسو اس کے بستر کے اندر، اور وہ درد اور وہ کیفیت وہ نہیں محسوس کرتا جو اس درد سے گزرا نہ ہو۔ تو اقبال یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیرے دکھوں کا مداوع کہیں نہیں، آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ پہ لے چلوں۔ تو تصور ہی تصور میں یتیم کو حضور کے در پہ لے جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجھے میرے سے تعلق ہے کہ میں بھی در یتیم ہوں اور تو بھی یتیم ہے۔ اور پھر حضور امت سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تم سمجھو اگر یہ تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا سبق دیا گیا، درس دیا گیا۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو شہر کے وسط میں ہے، جہاں سے تعلیمی ادارے قریب ہیں، جہاں سے علاج گاہیں قریب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم فوراً جو ہے وہ اپنی علاج گاہ تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا شہر کے وسط میں جہاں ہاسپٹل نیڑے ہو تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، عالی نسب سوسائٹی کے اندر جو واقعہ گھر ہے وہاں آسودگی اور سیکورٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے، لہٰذا وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا کہ برلب سڑک ہو، وہاں اپروچ آسان ہوتی ہے، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، ساحل کنارے ہو تو وہ منظر جو ہے وہ کس قدر دل فریب ہوتا ہے، یا کسی پہاڑ کے دامن میں ہو، یا جس کے کشادہ کمرے ہوں، بڑے بڑے لان ہوں، وہ گھر اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میرے حضور سے پوچھئے، ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ سب سے اچھا گھر، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کو وہاں عزت بھی دی جاتی ہو۔ بات یہ نہیں ہے لوگ یتیم کو کھانا دے دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے ہیں، مسئلہ عزت دینے کا ہے۔ قرآن نے سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا تھا۔ تو یتیم کے ساتھ رویے اچھے نہ ہوں تو کھانا تو بچا ہوا آپ کسی کو کھلا دیں گے، باہر پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے اس کو عزت نفس دی جائے، جس طرح اپنے بچوں کو رکھا جاتا ہے، یتیم کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ تیرے باپ کا سایہ تیرے سر پہ نہیں ہے اور تو محروم ہے۔ یہاں تک ہمارے دین نے تو ہمیں کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارو، اس کو باپ یاد آ جائے گا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہ کرو، اس کو شوہر یاد آئے گا۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، وہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ جائے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اگر وہ ضد کر بیٹھے تو غریب اور مزدور باپ ان کی ضد کیسے پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو ان محروم طبقوں کی ضروریات کو سمجھو، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کرو اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ میرے حضور تو عیدگاہ میں جا رہے ہیں تو راستے کے اندر بلکتا ہوا ایک بچہ دیوار کے ساتھ لگ کے روتا ہوا نظر آیا تو حضور رک جاتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، خوشیوں بھرا دن ہے، اور تم یہاں رو رہے ہو، سسک رہے ہو۔ اس نے کہا میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے۔
میں یتیم ہوں، تو حضور سینے سے جوڑتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کو کھانا بھی کھلاؤ اور اس کو اچھا لباس بھی پہناؤ۔ جب وہ لباس پہن چکتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، تو احساس محرومی کو مزید دور کرنے کے لیے مخاطب ہو کے اسے کہتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا یہ رشتے تیرے ہوئے۔ پھر ایک انگلی سے حسنین کریمین کو تھاما ہوا ہے، ایک انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے اور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور بھی بچے اپنے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے لوگوں تھا تو یتیم، لیکن آج مزہ آ گیا، محمد عربی کی انگلی تھام کے جا رہا ہے۔